آج 3 ذوالحج پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، اگلے دن اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک دوستو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج 3 ذوالحج پیر کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر دولت مند ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین صورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ دونوں وقتوں میں سے آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو اس وقت میں آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، یا پھر زندگی میں ایک بار تو اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ آپ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی ہی آپ کو پیسوں کی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، میں نے یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، انہوں نے اگر اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھا تو اسے زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی۔ اس کی پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 اوقات ہیں۔ اگر آپ ان دونوں اوقاتوں میں سے کسی ایک وقت میں بھی اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ مجھے پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ آپ کی رزق کی تنگی اور پیسوں کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں آ چکی ہیں تو آپ نے آج 3 ذوالحج پیر کے دن کسی صورت اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ وظیفے کو اسی ترتیب سے کریں گے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی آ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے تو آج 3 ذوالحج پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کا قرضہ اتر جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ کام تو کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی پہلے آخرت سنورتی ہے اور پھر آپ کی دنیا سنورنے لگ جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں، اللہ پاک کا نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بس آپ نے ان وظائف کو اسی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جائے، اور بہت ہی دل لگا کر وظیفہ کریں۔ بے دلی، بے ترتیبی اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کریں۔ جب آپ وظیفہ یا کوئی اور عمل کرنے لگیں تو آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کر کے وظیفہ پڑھیں۔
اور اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا پورا دھیان، آپ کی پوری توجہ بس وظیفے پر ہو۔ جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو آپ ہرگز کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے یا آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ نے ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اور وظائف کرتے رہنا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ وظائف کے ساتھ ساتھ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح ضرور کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہیں گے اور ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز بھی نہ ادا کریں، نہ ہی استغفار کریں اور نہ ہی غیبت، جھوٹ بولنا چھوڑیں اور جانے انجانے میں طرح طرح کے گناہ بھی کرتے رہیں اور آپ کے وظائف اثر بھی کریں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، جو عمل آپ کو بتایا جائے، جس ترتیب سے بتایا جائے، اس پر عمل کرتے ہوئے جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اب عمل کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وظیفے کے 2 اوقات ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ان وقتوں میں پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی کر لیں۔ دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے وقت مختلف ہیں مگر ان کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ ان میں صرف 2 وقت کا فرق ہے۔ آپ یہ وظیفہ آج کے دن کر سکتے ہیں، چاہیں تو یہ وظیفہ ایک ہی دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر لیں۔ پیارے دوستو، باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی کو میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی عطا کرنے والی ذات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی عطا فرمائے تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن یہ سورہ بہت ہی زیادہ معجزات کی حامل ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم صورت ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے دوسرے نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو دوسرے نمبر پر 11 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پیارے دوستو، تیسرا وظیفہ آپ نے یا غنیوں کا پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھنے سے آپ مالدار ہو جائیں گے۔ آپ کی جتنی بھی رزق کی تنگی ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ دوستو، جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ایک بار پھر سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور پہلے نمبر پر آپ نے 12 بار یا سلامو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 12 مرتبہ یا غنی پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجات ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے میرا رب پوری فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔